نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقد ورد في الخبر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما فتح مكة قال يا رسول الله إن ابن فقد متعلق بأسرار الكعبة فقال اقتلوه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم نور خدا ہے کفر کی حرکت سے خندزن نور خدا ہے کفر کی حرکت سے خندزن بھوکوں کے لیے چراغ بجھایا نہ جائے گا معزز بزرگوں اور دوستوں حضرت ساتھیوں اور نوجوان بھائیوں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وقل اے نبی جی آپ کہہ دیجیے جاء الحق وزهق الباطل حق آ چکا ہے اور باطل جا چکا ہے ان الباطل کان زہوقا بے شک باطل کو تو بہرحال جانا ہی تھا حدیث میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام میں بھی داخلہ اختیار فرما دیا تب کسی صاحب نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے نبی ابن خفل نے کعبۃ اللہ کے پردوں کو تھاما ہوا ہے ابن خفل کعبۃ اللہ کے پردوں سے چمٹا ہوا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقتلوہ اسے قتل کر دو قرآن کریم کی اس آیت سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک سے ہمیں فتح مکہ کا نتیجہ فتح مکہ کا رزلٹ معلوم ہوتا ہے کہ آخر کار مسلمانوں کو اور اسلام کو کامیابی ہاتھ آئی کسی کو کہنے والے نے کہا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت سے خندزن نور خدا ہے کفر کی حرکت سے خندزن بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا کہ کفر نے کتنی سازشیں کر لی کتنی کوششیں کر لی لیکن ان سب کے باوجود دین اسلام کا یہ چراغ مذہب اسلام کا یہ چراغ بھوکوں سے بجھایا جانے والا نہیں تھا بلکہ وہ تو فروغ پانے والا اور ترقی کرنے والا تھا جسے ترقی ملی کامیابی ملی اور غلبہ حاصل ہوا فتح مکہ کا سلسلہ چل رہا تھا ہم نے فتح مکہ کا واقعہ سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سلسلہ الحمدللہ تقریباً 30 ہفتوں سے چل رہا ہے
سیرت کے سلسلے میں بات یہاں تک آئی فتح مکہ۔ فتح مکہ جیسا کہ بتایا گیا سن 8 ہجری میں ہوا، یعنی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 60 سال کی ہے، تقریباً 60 سال کی ہے، اور ہجرت کے تقریباً 8 سال گزر چکے ہیں۔ اس موقع پر یہ عظیم واقعہ رونما ہوا فتح مکہ، اور یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ گویا کہ مسلمانوں کی جو جنگیں تھیں کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ، یا یوں کہیے دشمنوں کے ساتھ، ان تمام چیزوں کے خاتمے کا گویا کہ ایک اہم غزوہ فتح مکہ رہا۔ چنانچہ بات یہاں تک آئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کے عظیم لشکر کو لے کر کے مکہ فتح کرنے کے لیے روانہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے ایک عظیم شان کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، اور آپ کے سر مبارک پر سادہ امامہ باندھا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کا جھنڈا سفید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے، اور یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ آج قتل و قتال کا دن نہیں، آج رحم و کرم کا دن ہے، آج امن و امان کا دن ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جو لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، 2-3 حصوں میں بٹ کر کے مکہ میں داخل ہوئے تھے تاکہ ہر 4 طرف سے مکہ کے لوگوں کو گھیر دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لشکر تھا وہ مکہ کے اعلیٰ حصے سے داخل ہوا، مطلب مکہ سرزمین میں کچھ اونچائی والا حصہ تھا، کچھ نیچے والا حصہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچائی والے حصے سے مکہ میں داخل ہوئے، اور نچلی سطح کی جانب سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھ کئی لوگوں کو لے کر کے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو اس وقت بعض قبیلوں نے ان کی مزاحمت کی، بعض قبیلوں نے ان سے لڑنا چاہا۔ بنو بدر قبیلہ، بنو حارث قبیلہ، قبیلہ حذیل کے اور قریش کے کچھ اوباش قسم کے لوگ، کچھ شریف قسم کے لوگ، یہ سب مل کر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ آپس میں مٹبھیڑ ہو گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حملہ کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن ان لوگوں نے اتنا مجبور کر دیا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو بھی مدافعت کرنی پڑی اور مقابلہ کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں ان کافروں کے تقریباً 20 سے 22 لوگ قتل کر دیے گئے۔ یہ ماجرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے حالات پتہ چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بھائی تلواروں کے چمکنے کی، تلواروں کے چمکنے کا احساس ہمیں ہو رہا تھا، کیا ہو رہا تھا وہاں پر؟ کیا قتل و قتال ہو رہا تھا؟ ہم نے تو قتل و قتال کرنے سے منع کیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم بھی قتال کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن لوگوں نے ہمیں اتنا مجبور کر دیا کہ ہمیں تلوار چلانا پڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قضاء اللہ خیر، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے طے شدہ امر تھا، جو ہونا تھا اور مقدر تھا، اس لیے یہ ہو گیا تو خیر، اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے، جو ہونا تھا تو ہو گیا۔ تو جو لوگ مارے گئے وہ تو مارے گئے، اور جو کچھ باقی رہ گئے وہ پہاڑوں پر اور ادھر ادھر چڑھنے لگے، بھگدڑ ان لوگوں میں مچ گئی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ابو سفیان کے ذریعے سے اعلان کروایا. ابو سفیان مسلمان ہو چکے تھے جیسا کہ گزشتہ بتلایا گیا. حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اعلان کروایا کہ جاؤ اعلان کر دو جو امان ہم نے دی ہے، جیسا امن و امان کا پیغام ہم نے تمہیں پہنچایا ہے اعلان کرو. چنانچہ وہ جہاں بھگدڑ مچی ان لوگوں کے درمیان میں جا کر کے کہنے لگے کہ اس طرح بھاگو مت، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو امان ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے، جو میرے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے. تو جاؤ تمہارے لیے آج امن و امان کا انتظام کیا گیا ہے، اس طرح بھگدڑ مت مچاؤ، جاؤ تمہیں امن دیا جاتا ہے. اعلان کیے گئے. کچھ لوگوں نے مسجد حرام میں پناہ لے لی اور کچھ لوگ اپنے اپنے گھروں کے دروازے بند کر کے اپنے گھروں میں بیٹھے رہ گئے اور ہر طرف بس مسلمان ہی مسلمان نظر آنے لگے. مسلمانوں کا لشکر ہر طرف سے چھایا ہوا تھا. پورے مکہ مکرمہ میں گویا کہ صرف مسلمانوں کا لشکر ہی نظر آ رہا تھا. ایک تالاب تھا جو ہر طرف پھیلا ہوا تھا، گویا کہ ایک سمندر تھا جہاں مسلمانوں کی موجیں جھپیڑے مارتے ہوئے مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئی تھی. گویا کہ ہوا کی آندھی اور طوفان کی طرح مسلمان مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے. بہرحال مکہ مکرمہ اس اعتبار سے فتح ہو گیا. ابھی مکہ مکرمہ کی حدود میں داخل ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی روایت کے مطابق اپنی چچا کی بیٹی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر پہنچے جو ابو طالب کی بیٹی تھی. ان کے گھر گئے اور جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت نفل نماز 4 کی پڑھی. فرماتی ہے وہ خود رضی اللہ تعالی عنہا کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے اور آپ نے 8 رکعت نماز پڑھی تو وہ 4 کا وقت تھا. تو 4 کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. یہ ہونا چاہیے. اسلامی تعلیمات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دی گئی تعلیمات ہیں کہ جب کبھی ہم کوئی سفر کریں تو نکلتے وقت میں بھی ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مانگ کر 2 رکعت نماز وغیرہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام کر کے نکلے. اور جہاں ہمیں جانا ہو، جب ہم اس منزل پر پہنچ جائیں، اس مقام پر پہنچ جائیں تو ہمیں وہاں پہنچ کر کے بھی نماز یا عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر فرض نمازوں کا وقت ہو تو براہ راست فرض میں شامل ہو جائے، اور اگر کوئی خاص نفل کا وقت ہو جیسا کہ 4 کا وقت تھا اس موقع پر تو وہ نماز پڑھ لی جائے. اور اگر کوئی خاص نفل کا وقت نہ ہو تو کم سے کم 2 رکعت نفل نماز شکرانے کے طور پر پڑھی جائے، اہتمام کیا جائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں تعلیمات ملتی ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زبانی بھی سکھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بھی دکھلایا. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، سارے مسلمان داخل ہو گئے اور ان کے مکہ مکرمہ میں مضبوط جم گئے. گویا کہ مکہ تقریباً مکمل فتح ہو چکا ہے. ابھی مسجد حرام میں داخل ہونا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد مسجد حرام میں داخل ہوئے. مسجد حرام مکہ مکرمہ تو پورے علاقے کا نام ہے. اس میں جو عبادت کی جانے والی جگہ جو حدود ہے مسجد کی اسے مسجد حرام کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے. سب سے پہلے آپ نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا. کعبۃ اللہ کے 7 چکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. اب اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے، دلائل ابی نعیم وغیرہ ایک کتاب ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صفات ذکر کی گئی ہیں. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ کے اطراف میں تقریباً 360 بت رکھے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے، تقریباً 360 بت. یہ روایت سند کے اعتبار سے اگرچہ ضعیف ہے لیکن 3-4 روایتیں اتنی ہیں، اپنی تاریخی روایات اتنی ہیں اور اسی طریقے سے تواتر سے یہ جو بات چلتی ہوئی آئی ہے، کل ملا کر کے اس کے اندر اس قدر تو مضبوطی بہرحال آ جاتی ہے کہ اس بات کو معتبر مانا جا سکتا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں
کہ کعبۃ اللہ کے اطراف 360 بت تقریباً رکھے ہوئے ہیں، اطراف اندر نہیں، اطراف پورے رکھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں عصا مبارک چھڑی مبارک لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بت کے سامنے جاتے اور کہتے جاء الحق وزهق الباطل، اشارہ کرتے کہتے آج حق آ گیا ہے، باطل جا چکا ہے، ان الباطل کان زہوقا، اور بے شک باطل کو تو جانا ہی تھا۔ بس آپ یہ اشارہ کرتے تو وہ بت خود بخود اودے منہ زمین پر گر جاتا، خود بخود اودے منہ زمین پر گر جاتا۔ اس طریقے سے پورے بتوں کا خاتمہ ہو گیا، گویا کہ عرب ممالک سے کفر اور شرک کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی شرک اس جگہ پر ظاہر نہیں ہو سکتا، اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک شرک اس ملک کے اندر خاص طور سے مکہ مکرمہ میں اور حدود حرم میں کبھی داخل نہیں ہو پائے گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہاں رک کر کے ہمیں ایک بات یہ سمجھنی ہے کہ کعبۃ اللہ کے اطراف سے یہ جو بت ہٹائے گئے سن 8 ہجری میں ہٹائے گئے، یہ بت ایسا نہیں کہ بس اسی سال لا کر کے رکھے گئے تھے، نہیں، یہ بت یہ معبودان باطلہ زمانے سے رکھے ہوئے تھے اور لوگ زمانے سے اس طرح رکھ کر کے اس کی عبادتیں کیا کرتے تھے، کعبۃ اللہ کا طواف بھی کرتے اور بتوں سے بھی اپنی حاجتیں اور مسائل مانگ لیا کرتے۔ نبوت کب ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ جبکہ آپ کی عمر 40 سال کی ہے، عمر مبارک، اور آپ بتوں کو کب گراتے ہیں؟ جبکہ آپ کی عمر مبارک تقریباً 60 سال کی ہو جاتی ہے، مطلب 20 سال کا عرصہ، 20 سال کے عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام میں سے کعبۃ اللہ کے اطراف سے بتوں کی گندگی کو نکال باہر کیا، ورنہ توحید کا حکم تو سب سے پہلے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے پہلا حکم دیا گیا کہ امت تک آپ پہنچاؤ، وہ یہی تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کیا لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے، اور یہ بتوں کی نفی کرو، شرک کی نفی کرو، غیر خدا کی نفی کرو، یہی چیزیں تو بتلائی گئی تھی۔ لیکن یہی توحید جو کہ اس اسلام کی، اس مذہب کی، آپ کی تعلیمات کی، آپ کی نبوت کی جڑ ہے، اسی توحید کو مکہ مکرمہ میں لانے کے لیے اور وہاں سے شرک اور بت پرستی کی گندگی کو نکالنے کے لیے تقریباً 20 سال کا عرصہ لگ گیا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے ابتدا میں بھی یہ کام کر سکتے تھے، توڑ پھوڑ ہوتا، لڑائی جھگڑا ہوتا، قتل و خون ہوتا اور بہت سارے فسادات ہوتے تو ہوتے، لیکن نہیں ہٹانا ہے ہمیں بتوں کو تو ہٹا دیتے۔ لیکن شدت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اختیار فرمائی، سختی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اختیار فرمائی۔ جب وہ نکالنے کا وقت آیا تو خود بخود نکل گئے، پہلے اپنی پوزیشن بنائی اور لوگوں کا ایمان بنایا اور ان کا تقویٰ بنایا اور ان لوگوں کا یقین بنایا، اور پھر جب تھوڑے بہت لوگ رہ گئے اس وقت میں جب اللہ رب العزت کو غلبہ دینا منظور ہوا تو یہ خود بخود بتوں کی گندگی کعبۃ اللہ سے باہر نکل گئی، مسجد حرام سے باہر نکل گئی۔ یہ طریقہ ہوتا ہے تعلیم اور تربیت کا، ایک طریقہ ہوتا ہے دعوت اور تبلیغ کا، کہ بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو زندگی سے آہستہ آہستہ جاتی ہیں۔ ایک گناہ وہ ہے جس میں لوگ ایک زمان میں مبتلا ہیں، مثال کے طور پہ مان لو کوئی گھرانہ ایسا ہے کہ ابتدائی سے گناہوں کی زندگی گزر رہی ہے، ٹی ویوں کی، فحاشی کی، اوریانیت کی، گانے بجانے کی، میوزک کی، فلموں کے دیکھنے کی، سیریل کے دیکھنے کی، پورا گھر کا ماحول ویسے ہی ایک زمانے سے ویسے ہی چل رہا ہے۔ اب ان میں سے ہمارے کوئی ساتھی نے جماعت میں اپنا وقت لگایا اور ان کو بات سمجھ میں آئی، یا پھر یہ ہے کہ کسی نے قرآن و سنت کی کچھ باتیں علماء کرام کی مجلس میں رہ کر کے سیکھ لی، یا کوئی مدرسے میں جا کر کے پڑھ کر کے آیا تو اس کو کچھ باتیں دین کی کہیں سے پتا چلی، اب یہ جا کر کے کہنے لگے ہٹاؤ یہ غلط وہ غلط، یہ پھوڑو وہ پھوڑو، ایسا کرو ویسا کرو، تو اس سے دین صحیح معنی میں زندگی میں نہیں آتا، بلکہ جو قبول کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی دین سے مرتد ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، ضد میں آ جاتا ہے انسان۔ خاص طور پہ انسان کی فطرت ہوتی ہے جب کوئی غلط کام کرتا ہوتا ہے، غلط کام کرنے کے دوران، غلط کام کرنے کی حالت میں اگر اسے منع کرو تو وہ قبول نہیں کرتا، بعد میں چاہے سنجیدگی میں سوچے نہ سوچے وہ بات کی بات ہے، بلکہ اس وقت اور ضد میں آ جاتا ہے، ہردرمی اور سرکشی میں آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی حکم توحید کے لیے بھی کعبۃ اللہ میں لانے اور کعبۃ اللہ کے بتوں کو نکالنے کے لیے تقریباً 20 سال تک انتظار فرمایا۔ 20 سال کے بعد بتوں کی گندگی کو نکال کر کے باہر کیا گیا۔
آج ہمارے بہت سارے ساتھی چاہتے ہیں کہ بھائی ہر چیز پر ہراہری میں گڑبڑ کے اندر سب کچھ ختم کر دیا جائے، یہ نہیں ہوتا ہے۔ اس سے اختلافات ہوں گے، فتنے ہوں گے، فسادات ہوں گے، ایک ترتیب سے لا کر کے محنت کی جائے گی تو انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ اسی طریقے پر ایک ہمارا طریقہ کیا ہے لوگوں سے برائیوں کو نکالنے کا، کہ جس زمانے میں برائی آ رہی ہے بس اسی زمانے میں لوگوں کو ٹوکیں گے اور اسی زمانے میں لوگوں کو روکیں گے۔ مثال کے طور پر بہت ساری چیزیں امت کے اندر برائیوں کا ہے، برائیاں ایسی ہیں جو امت کی زندگی کا حصہ بن گئی ہیں۔ مثال کے طور پر زیارت کرنا، فاطمہ کرنا یا تحرم کرنا یا کھلا جو کہ کھانا کھلانا اسلام میں سارے ثواب کے لیے غلط نہیں ہے، لیکن جو طریقہ لوگوں نے بنا لیا کہ دوسرے دن ہی ہوگا، یہ 7ویں دن ہی ہوگا، یہ 40ویں دن ہی ہوگا، کرنا ہی کرنا، نہیں کرے تو کیسا، یہ جو من گھڑت طریقہ بنا لیا ہے نا یہ غلط ہے۔ اب یہ غلط ہے جب کسی کو پتا چلا اب وہ آگے کہتا نہیں اب ختم قصہ ختم، اب یہ نہیں ہونا وہ نہیں ہونا، میں جاتا اس میں ان سے ملتا اس میں، سب تعلقات ٹوٹ جانے دو، پورا ادھر ہونے دو، میں ادھر رہتا ہوں رہنے دو، اس طرح میں لوگوں کی اصلاح کروں گا۔ اور کل جب سے کوئی گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا مان لو اب زیارت ہونے والی ہے، اسی وقت میں یاد آ رہا ہے کہ اس برائی کو روکنا ہے۔ بھائی جب انتقال نہیں ہوا کسی کا اس وقت میں بھی تو ذہن بنایا جا سکتا ہے، گھروں میں تعلیم تربیت بھی کی جا سکتی ہے، آہستہ آہستہ قرآن و سنت کے پڑھنے کا مزاج بنایا جا سکتا ہے، صحابہ کرام صحابیات کے واقعات سنائے جا سکتے ہیں، یہ پازیٹیو محنت ہے۔ اگر اس طریقے سے ہم محنت کریں گے اور اس طرح محنت ہوتے اگر اس دوران گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو ذہن پہلے سے تیار ہے اس چیز کو قبول کرنے کے لیے۔ اب اگر بات بولیں گے تو لوگ آسانی سے اس کو قبول کر لیں گے، لیکن میں یہ طریقہ اختیار نہیں کرتے ہیں۔ عام طور پر علماء ہو یا عوام ہو یا جس نے تھوڑا بہت دین سیکھا ہو وہ بھی، جسے تھوڑی بہت حدیثیں معلوم ہو گئی ہو وہ بھی، بس ایسے ہی جھگڑا چل رہا ہے۔ ایسے ہی جیسے گھروں کے اندر اختلافات، ایک گھر کے اندر کئی فرقے وجود میں آ رہے ہیں، ایک گھر میں فرقے کہہ رہے ہیں، ایک گھر میں الگ ذہن کے لوگ نہیں، ایک گھر میں کئی فرقے وجود میں آ رہے ہیں، کیوں؟ بس اسی طریقے کے اوپر ایک بات ہے ہم نے سنا، ایک بڑے بزرگ سے شہر کے عالم دین ہے حضرت مولانا خالد شیخ اللہ صاحب دامت برکاتہم، وہ کہہ رہے تھے کہ ایک مرتبہ ایک لڑکا باہر جا کر کے آیا سعودی عربیہ، اور وہاں جا کے آنے کے بعد وہ اہل حدیث مسلک میں جڑ گیا اور اس شدت کے ساتھ جڑ گیا کہ گھر پہ آنے کے بعد کہتا ہے تم سب مشرک ہو، اپنے ابا سے کہتا ہے تم مشرک ہو، اپنی امی سے کہتا ہے تم مشرکہ ہو، بھائیوں سے کہتا ہے تم مشرک ہو، سب مشرک ہو، سب کے ساتھ سب غلط، میں اکیلا صحیح۔ حالانکہ غلط وہ خود ہے اگر دیکھا جائے تو فیصلے کے اعتبار سے، لیکن غلط ہے تو غلط ہے، اس کی سوچ کے حساب سے صحیح ہوگا۔ اگر اس کی سوچ کے حساب سے بھی صحیح ہے تو کیا صحیح بات کو پہنچانے کا وہ طریقہ ہے کہ دوسروں کو ڈائریکٹلی آ کر کے مشرکہ کے پردے لگا دیا جائے؟ بہرحال ہوا یہ کہ اس دوران جب سے وہ بچہ اہل حدیث مسلک میں جڑا ہوا تھا، اچانک ان کے والد محترم کا انتقال ہو گیا تو بچہ پورا انتظام کرتا ہے، کفن دفن کا سب چیزوں کا انتظام کرتا ہے، لیکن جب نماز جنازہ پڑھنے کا نمبر آتا ہے، موقع آتا ہے تو نماز جنازہ نہیں پڑھتا ہے، کہتا ہے کہ تم سب لوگ پڑھ لو۔ لوگوں نے پوچھا کہ بھائی تم تو ان کے گھر سے بنی ہو، تمہارا حق بنتا ہے، تمہیں تو دعوی نظر آتی ہے، تمہارا دعویٰ بھی ہے کہ تمہیں سب کچھ پڑھنا بھی آتا ہے، تو تمہارا حق ہے ان کی نماز پڑھنے کا، بلکہ نماز پڑھانے کا حق ہے تمہارا۔ تو کہنے لگتا ہے کہ نہیں، میرے ابا مشرک تھے، میں ان کی نماز نہیں پڑھا سکتا۔ نعوذ باللہ من ذالک، کیا حالات ہو رہے ہیں امت کے اندر؟ اس طریقے پر اختلاف، فرقہ بندی، لڑائی جھگڑے ایک گھر کے اندر، یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے کسی کے اصلاح کرنے کا، کسی میں تعلیم و تربیت اور دعوت دینے کا، یہ طریقہ نہیں، ایک ترتیب کے ساتھ محنت کی جائے۔ بہت سارے رسوم و رواج ایسے بھی ہیں جو آہستہ آہستہ ہماری زندگی کا حصہ بن رہے ہیں۔ مثال کے طور پر عید میلاد نبی کے نام سے ایک سلسلہ ہماری امت کے اندر چل گیا، اور چلانے والے عام لوگ نہیں ہوتے، چلانے والے علماء ہی ہوتے، اور علماء کے فالوورز پیدا ہوتے اس کو ایک بڑا فروغ دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد طرح طرح کی چیزیں وجود میں آنے لگتی ہیں، نئی نئی باتیں من گھڑت۔ کبھی بھی عید میلاد النبی کو خطبہ نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی کہیں ثابت ہے، لیکن ہو رہا ہے آج تک۔ ایک تو عید میلاد نبی بنایا، اس کے بعد خطبہ بھی ہو رہا ہے جیسے عید کی نمازوں میں ہوتا ہے۔ اب ایک طریقہ چل رہا ہے لوگوں کے اندر، اب وہ طریقے سے روکنے کے لیے ہمیں یاد کب آتا ہے؟ جب سے وہ آیا، میلاد النبی کا مہینہ آیا اور لوگ کر رہے ہیں، اس دوران میں کہتے ہیں مت کرو، یہ غلط وہ غلط، کہاں سے سدھریں گے؟ بھائی شوق ہے، خواہش جڑ چکی ہے اس کے ساتھ، ویسے موقع پہ روکیں گے تو مشکل ہو جائے گی نا۔ سال بھر ہمیں کسی کو ٹارگیٹ بنانا چاہیے، اپنے گھر کی بات ہو یا اپنے دوست احباب کی بات ہو یا اپنے متعلقین کی بات ہو، جس کسی کو ہم صحیح راہ پر لانا چاہتے ہیں تو ان کو ہم اپنا ٹارگیٹ بنا لیں، اور پازیٹیو حالات میں ان
ان کے پیچھے ہم محنت کرتے رہیں مسلسل، اس طرح سے ان کو محسوس بھی نہ ہو کہ ہم خاص طور سے اس برائی کو نکالنا چاہتے ہیں۔ اس طرح اگر محنت کی جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ کہ جب وہ وقت آئے گا سدھارنے کا تو سدھارنے کی نوبت بھی نہیں آئے گی، اس کو خود سمجھ میں آئے گا کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ 20 سال کا عرصہ کوئی معمولی نہیں ہوتا ہے۔ 20 سال کے بعد کعبۃ اللہ مسجد حرام کے اطراف سے، مسجد حرام میں سے بتوں کی گندگی کو نکال کر کے باہر کیا ہے۔ بہرحال اس طریقے پر بت یہ ناکام و نامراد ان کو گرا کر کے لوگوں کو بتایا گیا کہ دیکھو یہ جو آج عہدے گرے ہوئے ہیں، اس طریقے پر بتوں کی پرستش اور عبادت کرنے والے بھی کل قیامت کے دن جہنم کے اندر عہدے منہ گر جائیں گے اور گھٹنوں کے بل گریں گے اور انہیں جہنم کی آگ میں گھسیٹ کر کے لے جایا جائے گا۔ واضح کر دیا گیا اور بتلایا گیا جاء الحق وزهق الباطل، حق آ چکا ہے، باطل جا چکا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، یقیناً باطل کو تو بہرحال جانا ہی تھا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن ابی طلحہ کو بلایا۔ عثمان بن ابی طلحہ ان کے پاس کعبۃ اللہ کی چابی رہا کرتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکل رہے تھے مکہ مکرمہ سے، اس بار آپ کے دل میں آیا کہ میں طواف وغیرہ میں کعبۃ اللہ میں جا کر اندر 2 رکعت نماز پڑھ کے نکلوں، تو انہوں نے عثمان بن طلحہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی مانگی تھی، تو عثمان بن طلحہ نے چابی دینے سے منع کر دیا تھا اور بہت سخت باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ عثمان ایک وقت آئے گا کہ تم خود چابی اپنے ہاتھوں سے ہمیں لا کر کے دو گے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایسا ہو گیا تو اس وقت قریش ذلیل ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس دن قریش ذلیل نہیں ہوں گے بلکہ وہ عزت والے ہو جائیں گے۔ چنانچہ عثمان بن ابی طلحہ کو بلایا گیا اور ان کو بلایا گیا کہ بھئی چابی حوالے کرو۔ اب بعض راجح روایات کے مطابق انہوں نے خود چابی لا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی دی، کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز وہاں پر پڑھی اور نماز پڑھ کے آپ باہر تشریف لائے۔ جب آپ باہر تشریف لائے تو دیکھتے ہیں کہ سارے لوگ مسجد حرام میں اکٹھے ہیں، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل خطبہ دیا۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی حقانیت کو، اسلام کی عمومیت کو اور اپنی نبوت کے حق ہونے کو، اپنی رسالت کے حق ہونے کو، اس طرح کی کئی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں ذکر فرمائی۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہوئے تو مسجد میں بیٹھ گئے اور مسجد میں بیٹھ گئے، بیت اللہ کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ صحابہ سوچتے ہیں کہ یہ چابی ہمیں دی جائے گی، یہ چابی ہمیں دی جائے گی، یہ چابی ہمیں دی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی، بیت اللہ کی بات خدمات ہمارے ذمہ پہلے سے ہے، اب چابی کی بھی آپ خدمت ہمیں دے دیں گے تو ہمارے لیے یہ زیادہ عزت اور شرافت کی بات ہو جائے گی۔ بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں، ہر کوئی چاہتے ہیں کہ یہ چابی کی خدمت ہمیں مل جائے، لیکن اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ کے نبی، اے نبی جی، ہم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ لوگوں کی جو امانتیں ہیں ان تک پہنچا دیجئے، لوگوں کی جو امانتیں ہیں ان تک پہنچا دیجئے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ چابی آپ جس کو چاہے ان کو دے سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ چابی عثمان بن طلحہ کے حوالے کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلایا اور کہا کہ لو یہ چابی، اور یہ چابی اب آج کے بعد قیامت تک تمہارے ہی پاس رہے گی، کوئی بھی تمہارے پاس سے نہیں لے سکتا ہے، الا یہ کہ کوئی ظلم کرتے ہوئے، غضب کرتے ہوئے تم پر تمہارے پاس سے کوئی چھین لے۔ باقی ہے کہ کوئی عزت و شرافت کے ساتھ تمہارے خاندان سے یہ چابی نہیں لے سکتا ہے، قیامت تک یہ تمہارے ہی پاس رہے گی۔ عثمان بن ابی طلحہ بڑے متاثر ہوئے اور وہ بھی اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا اور سارے لوگوں کے لیے اعلان کر دیا کہ آج امن و امان کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے، آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اتنا بڑا عمومی پیغام امن کا دیا گیا، ایسا عظیم غزوہ، ایسی عظیم کامیابی، ایسی عظیم فتح کہ جس میں ہر کسی کو عمومی طور پہ پناہ دے دی گئی اور عمومی طور پہ امن و امان دے دیا گیا، لیکن چند لوگ ایسے تھے کہ اس دن ان لوگوں کا خون حلال کر دیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ پکڑے جائیں تو ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کا نام لکھ کے کہہ دیا کہ یہ اگر پکڑے جائیں گے تو ان سب کو قتل کر دینا ہے، کیونکہ وہ بہت سازشی تھے اور بہت انہوں نے فتنہ پھیلایا تھا، ان میں سے بہت سارے مرتد ہو گئے تھے، ایمان سے بھی وہ پھر گئے تھے۔ اس طرح کے لوگوں کو روایات میں آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا
کہ کعبۃ اللہ میرے لیے فتح مکہ کے دن کچھ گھنٹوں کے لیے حلال کر دیا گیا۔ مطلب مسجد حرام میں، حدود حرم میں انسان تو دور کی بات ہے، چونٹی کو تک اپنی جانب سے گردن ارادتاً مارنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں کے درختوں کو تک اکھاڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک دن میں کچھ وقت کے لیے میرے لیے کعبۃ اللہ کو حلال کر دیا گیا کہ جو کوئی بھی آئے اگر قتل کرنا اگر نوبت آ جائے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو چند لوگ ایسے تھے، وہ چند لوگ یہ تھے۔ نمبر 1 ابن خطل نامی ایک شخص تھا جس کے ذمہ میں 3 گناہ تھے۔ ایک گناہ یہ تھا کہ اس نے ناحق قتل کر دیا تھا۔ یہ ابتدا میں مسلمان تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن خطل کو، ان کے ساتھ ایک انصاری صحابی کو اور ان کے ساتھ ایک غلام کو، تینوں کو روانہ کیا تھا کہ جاؤ فلاں جگہ سے صدقے وصول کر کے لاؤ، زکات وصول کر کے لاؤ۔ اس دوران راستے میں ان لوگوں نے ایک جگہ پڑاؤ کیا اور ابن خطل نے کہا کہ جب کھانے کا وقت آئے تو تم مجھے جگہ دینا، غلام کو کہا، لیکن اتفاق سے غلام خود سو گیا اور وہ وقت نکل گیا۔ جب بعد میں جاگا اور ابن خطل نے کہا کہ بھائی تم نے کیوں یاد نہیں دلایا، ایسا بیسی ہو گئی، غصے کے اندر ابن خطل نے اس غلام کو قتل کر دیا۔ ایک ناخون کا ذمہ ابن خطل کے ذمے میں تھا۔ نمبر 2 یہ مرتد بھی ہو چکا تھا، ڈر گیا کہ اگر میں واپس جاؤں گا تو پتہ نہیں کیا کیا جائے گا، منہ اٹھ کر کے یہاں سے نکلا اور مکہ مکرمہ جا کر کے لاحق ہو گیا۔ نمبر 3 یہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ برائی کیا کرتا تھا، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کیا کرتا تھا، بہت بری باتیں گستاخانہ کلمات آپ کی شان میں کہا کرتا تھا۔ چنانچہ یہ ابن خطل جب مسلمان مکہ میں داخل ہوئے تو یہ دوڑتے کعبۃ اللہ کے دیواروں سے چمٹ گیا، کعبۃ اللہ کے پردوں سے چمٹ گیا۔ تو لوگوں نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے نبی ابن خطل جس کو قتل کرنے کی آپ نے اجازت دے دی ہے وہ تو کعبۃ اللہ کے پردے سے چمٹا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اسے پکڑو اور وہیں پر اسے قتل کر دو۔ چنانچہ ابن خطل کو وہیں پر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں قتل کر دیا گیا، اس کی گردن کو اس کے گھر سے الگ کر دیا گیا۔ نمبر 1 یہ شخص تھا۔ نمبر 2 اور نمبر 3 قریبہ نام کی ایک باندی اور اس کی بہن، قریبہ نام کی باندی کی بہن، دونوں کے بھی قتل کو اجازت دے دی گئی تھی، لیکن ان دونوں میں سے ایک کو قتل کیا گیا اور دوسری نے اسلام قبول کر لیا تو دوسری کو چھوڑ دیا گیا، 3 ہوئے۔ نمبر 4 سارا نام کی ایک باندی تھی، یہ بھی مسلمان ہو گئی۔ اور نمبر 5 حویرث بن نقید نام کا ایک شخص تھا، اس کے لیے قتل کا اعلان عام کر دیا گیا تھا، یہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا، اس کو قتل کر دیا گیا۔ نمبر 6 مقیس بن سبانہ نام کا ایک شخص تھا، مقیس بن سبانہ نام کا ایک شخص تھا، اس کے لیے قتل کا اعلان عام تھا، اس نے بھی اسلام قبول نہیں کیا، اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ نمبر 7 عبداللہ بن سعد بن ابی فرح، یہ مسلمان ہو گئے۔ نمبر 8 اکرمہ بن ابی جہل، یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ نمبر 9 ہبار بن اسود، یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ یہ ہبار بن اسود وہی ہے جو جس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی مکہ مکرمہ سے ہجرت کے لیے جا رہی تھی تو ابو سفیان نے ہبار بن اسود کو بتا کر کے بھیجا کہ جاؤ اور زینب کو واپس لے کر کے آؤ۔ تو ہبار بن اسود نے تیر چلایا، جس کی وجہ سے وہ تیر جا کر کے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کو لگا، سواری نیچے گری، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نیچے گری، جس کی وجہ سے ان کے سر پہ بہت زور کی چوٹ آئی اور وہ حمل سے تھی تو ان کا مسکیریج بھی ہو گیا، حمل بھی ان کا ثابت ہو گیا، بہت تکلیف ان کو اس وقت میں ہوئی۔ تو یہ سارے معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو کافروں نے واپس مکے میں بلا لیا اور کہا کہ تم اتنا کھلے عام تو ہجرت نہیں کر سکتی، بعد میں کسی وقت میں چھپ چھپا کر کے چلے جانا۔ ابو سفیان نے بعد میں حضرت زینب کے شوہر کے کسی رشتے دار کے ساتھ حضرت زینب کو چھپ چھپا کر کے مدینہ منورہ روانہ کر دیا اور انہی زخموں کی وجہ سے وہ ٹاگ نہ لا سکی، ہوتے ہوتے کچھ عرصے کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ انہی زخموں کی وجہ سے انتقال کر گئی۔ تو یہ ہبار بن اسود کے چوٹ پہنچانے کی وجہ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئی تھی۔ کتنی تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی ہوگی، لیکن یہ ہبار بن اسود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، حالانکہ ان کے لیے قتل کا اعلان کر دیا گیا تھا، آپ کی خدمت میں آئے اور انہوں نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں نے یہ سب کچھ کیا تھا، پھر اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ توبہ بھی کر لی اور اسلام قبول کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ اسی طریقے سے نمبر 10 واقی بن حرب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل، ان کو بھی بعد میں معاف کر دیا گیا جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔
نمبر 11 قعب ابن زہیر، یہ بھی مسلمان ہو گئے، ان کو بھی بعد میں معاف کر دیا گیا۔ نمبر 12 حارث بن سلاسل، یہ مسلمان نہیں ہوا تو اس کو قتل کر دیا گیا۔ نمبر 13 عبداللہ بن زبعی، یہ مسلمان ہو گئے، ان کو بھی معاف کر دیا گیا۔ نمبر 14 زیارہ بن ابی وہب، یہ مسلمان نہیں ہوا تو اس کو قتل کر دیا گیا۔ نمبر 15 ہندا بنت عتبہ، جس نے وحشی بن حرب کو حضرت حمزہ کے قتل کرنے اور ان کا کلیجہ نکالنے کا حکم دیا تھا۔ ہندا بنت عتبہ یہ بعد میں مسلمان ہو گئی، ان کو بھی معاف کر دیا گیا۔ تو یہ 15 لوگ وہ تھے جن کے قتل کا اعلان عام ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود جو مسلمان نہیں ہوئے وہ قتل کر دیا گیا، اور جو مسلمان ہو گئے ان کو بھی معاف کر دیا گیا۔ مطلب قتل کا اعلان عام ہے، اس کے باوجود ان سب کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افو درگزر کا گویا کہ ایک نمونہ تھا، ایک پیغام تھا۔ کل ملا کر کے سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ کی فتح کا یہ واقعہ پیش آیا۔ اس طریقے پر مسلمانوں نے مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا، مسجد حرام میں داخلہ بھی مل گیا، اور تمام گندگیوں کو اور شرک کو، بت پرستی کو مسجد حرام سے، کعبۃ اللہ سے نکال باہر کیا۔ تب اسلامی مملکت وہاں پر آئی، اب تک ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ تعالی یہی حکومت سلطنت اسلامی باقی رہے گی۔ اسی کو بھی کہنے والے نے کہا ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچک دی ہے، جتنا کہ اسے دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلی، اسلام تو بلند ہونے کے لیے آیا ہے، نیچے جانے کے لیے نہیں آیا۔ اسلام کو ابھرنا تھا، ابھرا اور ابھرتا رہا اور ابھرتا رہے گا، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جب قیامت آنا منظور ہوگا تب کوئی بھی ایمان والا باقی نہیں رہے گا، ساری دنیا کافروں سے بھر جائے گی۔ اس وقت میں اللہ رب العزت قیامت قائم کر دیں گے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، کہ جب تک زمین میں اللہ اللہ سچے دل سے کہنے والے باقی رہیں گے تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ لیکن اس وقت تک جب تک اللہ کو منظور ہوگا اسلام ابھرے گا اور ابھرتا چلا جائے گا۔ ابھی قیامت کا وقت قریب نہیں آیا ہے، لیکن ہماری اپنی موت کا وقت تو پتہ نہیں کب آ جائے، ہماری اپنی قیامت پتہ نہیں کب آ جائے۔ اس لیے ہمیں فتح مکہ کے اس واقعے سے، جس کے اندر کئی نصیحتیں ہیں، کئی عبرتیں ہیں، بنیادی پیغام اور سبق یہ لینا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے فتح مکہ میں بس ہر جگہ پر معافی کا اعلان کیا، ہر جگہ پر معافی کا اعلان کیا، یہاں تک کہ جن کے قتل کا اعلان عام کر دیا تھا ان میں بھی جو لوگ مسلمان ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ اب وہ درگزر ایک دوسرے کو معاف کرنا بڑا اہم پیغام ہے فتح مکہ کا، جو ہمیں اس رمضان المبارک سے بھی لینا ہے۔ جیسا کہ ہم نے شب قدر کے موقع پر تفصیل سے یہ بات بتلائی کہ شب قدر میں جو دعا سکھلائی گئی ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ معاف کرنے والے ہیں، کرم کرنے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں، ہمیں معاف کر دیجیے۔ ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اور اللہ سے ہمیں معافی تب ملے گی جب کہ ہم یہ معاف کرنے کا مزاج بنائیں گے۔ تو فتح مکہ کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ ہم اب کو درگزر سے کام لیں، بس اس کو ہم ذہن میں رکھیں۔ باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جتنا حصہ اب تک ہمارے سامنے آیا ہے، اور سیرت کے جو واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں، چاہے غزوات سے ہوں، آپ کے حالات سے ہوں، صحابہ کرام کے واقعات سے ہوں، ان میں جتنی باتیں ہمارے لیے نصیحت کی ہیں ان تمام باتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان لوگوں کی زندگیوں کو اپنے لیے آئیڈیل اسوہ اور نمونہ بنا کر کے ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ تھا فتح مکہ سن 8 ہجری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 60 سال کی ہو چکی ہے، ہجرت کے 8 سال گزر چکے ہیں۔